نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ ہیرا کے نوام میں بہت سی چھوٹی ایرانی ریاستیں ہیں۔ یہ ریاستیں جاگیرداروں کے ماتحت ہیں۔ ہر ریاست کے پاس ریاست کے علاقے کی حفاظت کے لیے لشکر بھی موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ان رئیسوں یا جاگیرداروں کو اسلامی حکومت کا مطیع اور فرمان بردار بنانے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے۔ چنانچہ حضرت ذرار بن الازر رضی اللہ، حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ، قعقاع بن عمر رضی اللہ، حضرت ذرار بن خطاب رضی اللہ اور عینیہ بن الشماس رضی اللہ کو بھیجا، اور جاگیرداروں کے نام اسلامی دستوں کی روانگی سے پہلے ہی قاصدوں کے ذریعے خطوط بھیجے گئے۔ ان سب خطوں کا مضمون ایک ہی تھا۔ ان خطوں میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ امیر عسکر اسلامیہ کی طرف سے معلوم ہو کہ ساری تعریف اسی اللہ تعالیٰ کی ہے جو واحد یکتا ہے، جس نے اربع عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو پیدا کیا، جس نے اربع عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جس نے تمہارے اتحاد کو توڑ کر تمہارے نظام کو درم برم کر دیا ہے۔ تم اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم پر جو جابرانہ حکومت تھی اس کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسلامی حکومت کے وفادار و فرمان بردار بن جاؤ۔ جزیہ ادا کر کے ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ۔ ہم تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ جزیہ حفاظت کا ٹیکس ہی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو موت کو ایسا عزیز سمجھتے ہیں جیسا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ جب یہ خطوط جاگیرداروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسلامی حکومت کی فرمان برداری کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب ان کے علاقوں میں اسلامی دستے پہنچے تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ بعض جاگیردار ان کی رعایا مسلمان ہو گئے، بعض نے ادائیگی جزیہ پر صلح کر لی۔ اسی طرح دریائے دجلہ تک تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کو چند روز اس لیے آرام کرنے کا موقع مل گیا کہ ارتشیر کے انتقال کے بعد شاہی خاندان میں کوئی ایسا جوان مرد باقی نہ رہا تھا جو تخت نشین ہوتا۔ درباریوں میں بادشاہ کے انتخاب پر جھگڑا ہو گیا، چونکہ ان لوگوں میں خود غرضی پیدا ہو گئی، اس لیے بادشاہ کے انتخاب کا معاملہ بہت زیادہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ لیکن جب درباریوں نے دیکھا کہ مسلمان برابر فتوحات کرتے بڑے چلے آ رہے ہیں، وہ متفق و متحد ہو گئے اور سب نے مل کر بساط کے گورنر شیرزاد کو بادشاہ تسلیم کر کے اسے تخت نشین کر دیا۔ شیرزاد نہایت بہادر تھا، وہ پہلے ہی تاجدار تھا، اب شاہی کسریٰ بن گیا۔ وہ خود جنگ کرنے اور مسلمانوں کو ایران سے نکالنے کے لیے عظیم الشان لشکر لے کر روانہ ہوا، لیکن جب انبار کے مقام پر پہنچا تو اس پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آگے بڑھنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ انبار نہایت مضبوط قلعہ تھا، وہ ہیرا اور مدائن کے عین درمیان میں واقع تھا۔ چونکہ ایرانیوں کو رومیوں کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے انہوں نے قلعہ انبار کو اس طرح مضبوط اور وسیع بنایا تھا کہ رومی اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ایرانی اس قلعے میں سب سے زیادہ فوج اور سب سے زیادہ سامان حرب بھی رکھتے تھے۔
ان سب انتظامات کے باوجود شہرزاد پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب چھایا کہ اس نے اس قلعے کو بھی غیر محفوظ سمجھ کر اس کی مزید استحکام کے لیے اس کے گرد خندق کھود کے مورچے بھی بنا لیے اور گرد و نواح کے علاقے سے مزید فوجیں منگوانی شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بھی انبار میں ایرانیوں کے جمع ہونے کا حال معلوم ہوا۔ انہوں نے اس طرف بڑھنے کا قصد کیا۔ ابھی انہوں نے وہاں سے کوچ نہ کیا تھا کہ دربار خلافت سے ان کی مدد کے لیے کچھ اور لشکر آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دربار خلافت میں ایرانیوں کے بھاری تعداد میں آنے اور مسلمانوں کے استقلال و جرأت سے لڑائی کے حالات لکھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول نے ان کی مدد کے لیے فوج بھی بھیجی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئی اور پرانی دونوں فوجوں کو لے کر چلے اور انبار کے سامنے جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ شہرزاد کے پاس بہت زیادہ لشکر ہے اس لیے وہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرے گا، لیکن شہرزاد کچھ ایسا سہم گیا تھا کہ اسے میدان میں نکلنے کی بھی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے اپنا آدھا لشکر قلعے کی دیواروں پر چڑھا دیا اور آدھا لشکر قلعے کے اندر رکھا۔ کچھ فوج خندق اور مورچوں کی حفاظت پر متعین کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعہ کا محاصرہ کر کے حملے شروع کر دیے۔ جب مسلمان حملہ کرتے تو ایرانی ان کی اس قدر مزاحمت کرتے کہ انہیں خندق اور مورچوں تک نہ آنے دیتے۔ ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہایت زور سے حملہ کیا۔ ایرانیوں نے تیروں اور سنگریزوں کی بارش کر دی۔ ان کی تیر اندازی سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ تقریباً 1000 شیران اسلام کی آنکھیں تیروں سے مجروح و بیکار ہو گئے، مگر شیران اسلام اس سے بددل یا پست ہمت نہ ہوئے۔ ان پر کسی قسم کا ہراس طاری نہ ہوا، بلکہ زخمی ہو کر وہ اور بھی جوش سے لڑنے لگے اور قلعہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی سپاہیوں کے ساتھ تھے۔ وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے اور مسلمان سر ہتھیلی پر رکھے بڑے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خندق کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خندق اس قدر عریض ہے کہ اسے بغیر پاٹے عبور کرنا ناممکن ہے۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے خندق کو پاٹ دیا جائے، چونکہ خندق کے دوسرے طرف مورچے تھے اور ان کے پیچھے قلعہ کا دیوار تھا، اور ایرانی قلعے کے اوپر اور مورچوں دونوں کے اوپر نہایت سختی سے پتھر تیر برسا رہے تھے، اور ان کے یہ حربے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس لیے وہاں کھڑا رہنا بڑا دشوار تھا، مگر مسلمان صبر و استقلال سے کھڑے ہو کر دشمنوں کے ہر حربے کو روک رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمزور اونٹوں کو لشکرگاہ میں منگوا کر ذبح کرایا اور خندق میں ڈلوا دیا۔ اس سے تھوڑی دور تک خندق بھر گئی اور اسے عبور کرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ اب اسلامی لشکر راستہ کو طے کرنے کے لیے بڑھا۔ ایرانیوں نے انہیں روکنے کے لیے اور بھی پھرتی اور سختی سے پتھر تیر پھینکنے شروع کیے، لیکن اسلامی لشکر کا سیلاب ان کے روکنے سے نہ روکا۔ اگرچہ مسلمان زخمی اور شہید بھی ہوتے رہے لیکن رکے پھر بھی نہیں۔ وہ اس وقت حملہ نہ کر رہے تھے بلکہ دشمن کے حملوں کو روک رہے تھے۔ آخر وہ مورچوں کے قریب پہنچ گئے اور جپٹ جپٹ کر ان پر چڑھنے اور ایرانیوں سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو ایرانیوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ ان پر پل پڑے اور تلواریں سون کر اس جوش سے حملہ آور ہوئے کہ ایرانی گھبرا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھاس کی طرح کاٹ ڈالا۔ ہزاروں ایرانیوں کو دم کے دم میں موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ ایرانی ڈر کر بھاگے اور قلعے میں جا گھسے۔ مسلمانوں کا مورچوں پر قبضہ ہو گیا، لیکن مسلمان وہاں بھی محفوظ نہیں تھے۔ ایرانی فصیل کے اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر قلعے پر بھی دعویٰ بول دیا، اور کچھ اس جوش اور دلیری سے ان پر ٹوٹے کہ ایرانی خوف زدہ ہو گئے۔
شہرزاد قلعے کے اوپر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یزدان کی قسم مسلمان ضرور قلعہ فتح کر لیں گے۔ ایرانی آتش پرست دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک کو یزدان اور دوسرے کو ہرمن کہتے ہیں۔ یزدان بلائی کا خدا اور ہرمن برائی کا خدا کہلاتا ہے۔ آگ کو یزدان کے نور کا عکس سمجھ کر پوچھتے ہیں۔ شہرزاد نے صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو زور سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ پر کمندے پھینکے۔ شہرزاد اور بھی گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمان ضرور قلعہ فتح کر لیں گے، اور چونکہ وہ جوش میں ہیں اس لیے تمام سپاہیوں اور افسروں کو مار ڈالیں گے۔ اس کا یہ خیال صحیح تھا، کیونکہ اس مارکے میں 1000 مسلمانوں کی آنکھیں بیکار ہو گئی تھی۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑا جوش اور غصہ تھا۔ وہ ایرانیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ مسلمان فصیل پر حملے کر رہے تھے، ایرانی ڈر رہے تھے۔ شہرزاد نے پھر پیغام بھیجا اور نہایت عاجزی سے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف یہ رعایت کرنا منظور کی کہ شہرزاد چند مخصوص لوگوں کو لے کر قلعہ سے نکل جائے اور اپنے ساتھ 3 دن کا راشن لے جائیں۔ شہرزاد نے اس کو غنیمت سمجھا۔ وہ چند فوجی افسروں کے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ایرانیوں سے گالیاں دینے لگے۔ مسلمانوں نے پرجوش حملہ کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی فریاد کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی آزاری پر رحم آ گیا۔ انہوں نے انہیں امان دے دی۔ اس طرح انبار کا بھی وہ قلعہ جسے رومی اور ایرانی ناقابل تخسیر سمجھتے تھے، وہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔